وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنی عربک گرامر میں آج کے ماڈیول میں ہم کلمہ اور اقسام کلمہ کا تعارف جانیں گے۔ کلمہ جس کو لفظ بھی بولتے ہیں، یعنی لفظ اور کلمہ یہ دونوں کم و بیش ہم معنی الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں لفظ کا جو لفظی معنی ہے، لٹریری میننگ ہے، وہ ہے تھرو کرنا، پھینکنا۔ چونکہ منہ سے الفاظ باہر کو نکلتے ہیں، اس لیے اس کو لفظ بولتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو منہ سے نکلے اصلاً وہ لفظ ہوتی ہے، لیکن چونکہ منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی بعض اوقات نکل جاتے ہیں جن کی میننگز نہیں ہوتے، جو بامعنی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ہم اردو میں اگر ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی آئیں کھانا شانہ کھا لیں۔ اب کھانا تو بامعنی لفظ ہے، لیکن شانہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ روٹی شوٹی کھا لیں، پانی شانی پی لیں، اس میں جو ہم دوسرا لفظ ساتھ ایڈ کرتے ہیں وہ بے معنی ہوتا ہے، اس کا عربک گرامر سے تعلق نہیں ہوگا۔ تو ہماری نظر میں اب کلمہ یا لفظ اس کو کہیں گے ہر وہ بامعنی بات جو منہ سے نکلتی ہے، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں ہم کہیں گے صراطن، راستہ، تجری وہ چلتا ہے، من سے، اس میں سے ہم نے دیکھا کہ ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے، تو جو بامعنی لفظ منہ سے نکلتا ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی آگے تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کو بغور آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری زبان، عربی گرامر اور عربی زبان کھڑی ہوئی ہے۔ ہم قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیں تو اس میں سے ہر لفظ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، کوئی چوتھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اس بات کو بغور سمجھیں گے، آگے ان کی فردر ڈویژن ہوتی چلی جائے گی، ان کی اقسام اور بنتی چلی جائیں گی، مگر جو قسمیں ہوں گی یا تو اسم کی ہوں گی، یا پھر فعل کی ہوں گی، یا پھر حرف کی ہوں گی۔ گویا کہ اصلاً پوری کی پوری گرامر، پوری کی پوری زبان وہ اسم، فعل اور حرف کے اندر ہی شامل ہوتی ہے، ان تین سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اسم کیا چیز ہے؟ ہر اس لفظ یا کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ، آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو، یعنی کسی شخص، چیز، جگہ یا صفت کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جتنے بھی نام ہیں لوگوں کے وہ سارے اسم ہیں۔ جتنے بھی پلیسز کے نام ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے وہ اسکول ہے۔ اب مدرستن یہ ایک اسم ہے۔ کھیل کی ایک جگہ ہے، گراؤنڈ، ملعبن وہ ایک اسم ہے۔ ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، مسجدن وہ ایک جگہ ہے، اسم ہے۔ یعنی تمام چیزوں کے نام، تمام جگہوں کے نام، تمام لوگوں کے نام، یہ سارے اسماء ہیں۔ اسی طرح وہ لفظ جو کسی اسم کی صفت بنتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قائمن کھڑا ہونے والا، کھڑا ہونے والا، جالسن بیٹھنے والا، چونکہ یہ بھی ایک اسم کی ہی وضاحت کرتا ہے، اس لیے یہ بھی اسم کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسم میں ہم ایک اور چیز جو شامل کرتے ہیں وہ مصدر ہے، یعنی ایسا لفظ یا کلمہ بھی اسم کہلاتا ہے جس میں معنی کے اعتبار سے کسی کام کے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اصل میں اگر ہم پہلے فعل کی تعریف کو دیکھ لیں، میں اس طرف پھر واپس آتا ہوں۔ فعل کیا ہے؟ یعنی ایسا کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے،
مثال کے طور پہ ہم جب کہتے ہیں علما، اس نے جانا، یا فعلا، اس نے کیا، اب چونکہ اس کے اندر کام کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں اس نے کیا تھا، فعلا، تو ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یش ربو، وہ پیتا ہے، تو اس کے اندر حال کا معنی پایا جا رہا ہے۔ جب کہیں گے سیشربو، وہ پیے گا، تو مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے۔ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو فعل بن جاتا ہے۔ کون کون سی؟ کسی کام کا ہونا اور اس کے اندر ساتھ ٹائم اور زمانہ، یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ زمانے آپ کو معلوم ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ تو کام کوئی ماضی میں ہو تب بھی فعل ہے، کام موجود زمانے میں پریزنٹ میں ہو تب بھی فعل ہے، کام فیوچر میں ہو تب بھی فعل ہے۔ اب جب آپ نے فعل کو سمجھ لیا، ہم واپس چلتے ہیں۔ مصدر کیا چیز ہے؟ مصدر میں کام کرنے کا معنی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو فعل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ فعل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ دوسری چیز زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ مثال کے طور پہ علم، جاننا ایک کام ہے، شربن پینا ایک کام ہے، اکل کھانا ایک کام ہے، مگر زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس لیے ہم اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں، فعل میں شمار نہیں کرتے۔ اب ہم واپس آتے ہیں۔ فعل کی تعریف ہم نے پڑھ لی، جس میں کام کرنا بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ رکھی ہے، اس میں بہت سے افعال ہیں مختلف زمانوں والے۔ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا اور دیکھ رہے ہیں، یہ زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بے ضرور آپ کو پھیر دیں گے۔ نُوَلِّيَنَّكَ، اگر آپ دہرائیں پچھلے الفاظ تو تاکید پیدا ہو رہی ہے، لام بھی تاکید کا، نُوَلِّيَنَّ آگے نون بھی تاکید کا، ہم ضرور بے ضرور آپ کو پھیر دیں گے۔ یہاں پہ ورب ہے پھیرنے کا اور زمانہ فیوچر کا کہ ہم آپ کو پھیر دیں گے۔ آگے فرمایا ترداہا، جس پہ آپ راضی ہیں۔ اب راضی ہونا ایک کام ہے، جس پہ آپ راضی ہیں، اور یہ حال کا معنی دے رہا ہے۔ آگے فرمایا فولے، پس پھیر لیں، پس پھیر لیں، یہاں معنی پایا جا رہا ہے پھیر لیں کام کا، کہ پھیرنا ایک کام ہے، اور یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے فعل کے اندر۔ اور آگے آپ دیکھیے لاسٹ میں جو ریڈ ہائی لائٹڈ ہیں، فولو، تمام مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم بھی پھیر لو۔ اصل میں یہاں پر قبلے کی سمت بدلنے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے اللہ پاک نے حضور کا شوق دیکھ کر فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا شوق، آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو پھیرنے کا حکم جاری کر دے، تو کہا ہم پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سمجھیے ورب کو، پھیرنے کا کام پایا جا رہا ہے اور زمانہ مستقبل کا ہے۔ ترداہا، جس پہ آپ راضی اور خوش ہیں، کام پایا جا رہا ہے زمانہ حال کا۔ ولے، پھیر لیجئے، پھیرنے کا کام پایا جا رہا ہے اور امر ہے اس زمانہ حال کا۔ اور آخر میں فولو، جمع کے لیے کہا تم سب پھیر لو، امر کا صیغہ ہے اور زمانہ پایا جا رہا ہے حال کا۔ اب حرف کو سمجھیے، حرف کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہی کی قسم، کلمہ کی قسم ہے، وہ لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا پورا معنی ظاہر نہ کر سکے۔ تھوڑا سا غور فرمائیں، کلمہ کیا تھا؟ جو بامعنی لفظ ہو۔ اب حرف بھی بامعنی تو ہے، لیکن اس کے میننگ میں ایک تشنگی ہے جو جب تک دوسرا کلمے کے ساتھ جڑے نہیں تب تک معنی واضح نہیں کرتا۔ اب من حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سے، الہ کا معنی ہوتا ہے تک، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اب ساتھ، سے، تک میننگ تو ہیں، لیکن یہ میننگ جو ہیں یہ مکمل میننگ نہیں ہیں، یہ مفہوم کو کلیئر نہیں کرتے۔ لیکن جب اس کے ساتھ اور اسم یا فعل لگ جائے تو پھر ان کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو، جس نے سیر کرائی رات کے ایک حصے میں، کہاں سے سیر کرائی؟ من المسجد، مسجد سے، مسجد حرام کعبۃ اللہ مکہ سے، کہاں تک کرائی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں الہ
اگر اکیلا ہوتا تو طرف کوئی میننگ نہیں دے رہا تھا، لیکن جب کہا مسجد حرام سے تو مین بھی میننگ فل ہو گیا، مسجد اقصیٰ تک تو الہ بھی میننگ فل ہو گیا۔ تو حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا اپنا معنی تو ہوتا ہے لیکن دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر پورا میننگ واضح نہیں ہوتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کثیر استعمال الفاظ کی طرف۔ آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے من۔ من عربی زبان میں اس کے کئی استعمالات ہیں، مگر ہم یہاں پر جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہو کے معنی میں، یعنی کون۔ کون ویسے اس کا معنی جو بھی ہوتا ہے، اس کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، مختلف استعمالات ہیں جو ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ من بھی آیا ہے، آوا من بھی آیا ہے، فمن بھی آیا ہے، لیمن بھی آیا ہے، آفامن، کمن، ممن، بمن، ان سب شکلوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 831 مرتبہ قرآن میں یہ لفظ آیا۔ آپ اس کی مثالوں کو دیکھیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جس کو چاہے عزت دے دے۔ یہاں جو من کا استعمال ہے، یہاں اصل میں یہ کون کے معنی میں نہیں آ رہا، یہ ایک موصول ہے، جس کو چاہے اس معنی میں آ رہا ہے۔ اَوَمَن كَانَ مَيْتًا، یہاں من کو دیکھیے آوا کے ساتھ شروع میں آیا۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا، پس جو تم میں سے بیمار ہو، یہاں پر بھی من کا لفظ آیا ہے اور جو کے میننگ میں آیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ من صرف کون کے معنی میں نہیں آتا، کبھی من موصولہ ہوتا ہے جو کے معنی میں آتا ہے، کبھی من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی من جو ہے یہ اس کے علاوہ معنی بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، آفامن، من کے پہلے حمزہ اور فا آئی ہوئی ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے، آفامن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ توحید کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اگلی مثال ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب اس کو اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو من کا جو استعمال ہے قرآن مجید کے اندر مختلف شکلوں میں آیا، جو آپ کے سامنے اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے۔ دوسرا لفظ ہے حل۔ حل کا جو معنی ہوتا ہے یہ بھی ایک حرف ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ قرآن مجید میں 93 مرتبہ یہ لفظ آیا، کبھی حل اور کبھی فحل کی شکل میں۔ قل حل یستوی الذین یعلمون، اے نبی مکرم آپ کہیے کیا وہ جو جانتے ہیں وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ حل۔ اور فحل بھی آیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ فحل۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ جو ہم نے آج دو لفظ پڑھے ہیں، جس میں ایک حل تھا اور دوسرا جو لفظ تھا وہ من تھا، اس کی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ آپ جب ان الفاظ کو یاد کریں گے تو گویا قرآن مجید کے کئی الفاظ آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کا مزید شوق نصیب فرمائے۔